کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ پانی پینے پیاس لگ رہی تھی، ردا نے کہا تو عاصم نے اسے کرسی پر بٹھایا اور گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تھینک یو، ردا نے گلاس پکڑتے ہوئے کہا اور پانی پینے لگی۔ عاصم بھائی، کیا آپ کے دل میں واقعی میرے لیے اب محبت نہیں رہی؟ ردا نے سسکی بھر کر پوچھا۔ رات کافی ہو چکی ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، عاصم نے منہ پھیر کر کہا۔ کیا میں آپ کی نظر میں بھی مجرم ہوں؟ کیا آپ کو اپنی ردا پر ذرا سا بھی بھروسہ، اعتبار اور یقین نہیں رہا؟ ردا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے جانے لگا، مگر ردا ایک دم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کے بازوؤں کو پکڑ کر پوچھنے لگی، پلیز ایک بار میری طرف دیکھ کر کہیں کہ آپ مجھے قصوروار سمجھتے ہیں، پھر ساری زندگی کچھ نہیں پوچھوں گی۔ ردا نے روتے ہوئے کہا، میں کیا سارا زمانہ تمہیں قصوروار سمجھتا ہے؟ عاصم نے نہایت بے رخی سے جواب دیا، میں زمانے کی نہیں آپ کی بات کر رہی ہوں بھائی۔ زمانہ کبھی مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا جتنی محبت آپ کرتے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ وہ درستی سے بولا، کیا میں خود؟ ردا نے حیرت سے پوچھا تو وہ اس سے اپنا بازو چھڑا کر واپس کمرے میں چلا گیا اور ردا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھے ہی قصوروار سمجھتے ہیں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جوں ہی فجر کی اذانیں بلند ہونے لگیں، سائڈ ٹیبل پر پڑے شمیلہ کے موبائل پر الارم بجا۔ شمیلہ ہڑبڑا کر اٹھی اور واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی۔ اس نے چادر لپیٹی اور بیڈ کے نیچے سے اپنا پہلے سے تیار شدہ بیگ نکال کر دبے قدموں لاؤنج میں آ گئی۔ رات میں حاتم سے ماں کی گفتگو سن کر اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ باہر ابھی کافی اندھیرا ہو رہا تھا، سڑک پر اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ شمیلہ اپنے چہرے کو چادر سے اچھی طرح لپیٹے بیگ ہاتھ میں پکڑے سڑک پر جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مین روڈ پر آئی تو سامنے سے پولیس کی گاڑی گشت کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ جو ہی گاڑی کی ہیڈ لائٹس شمیلہ پر پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے پولیس مین نے چونک کر اسے دیکھا اور ڈرائیور کو گاڑی روکنے کو کہا۔ اس عورت کے پاس گاڑی روکو، اس وقت تنہا عورت کیوں گھر سے نکلی ہے؟ معلوم بھی ہے شہر کے حالات کتنے خراب ہیں، ان لوگوں کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی، پولیس مین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کوئی مجرم ہوگی، ڈرائیور نے اس کے قریب گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ شمیلہ نے گھبرا کر اپنا چہرہ مزید ڈھانپنے کی کوشش کی۔ پولیس مین گاڑی سے نیچے اترا۔ بی بی کون ہو تم اور اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ پولیس مین نے پوچھا۔ وہ میں شمیلہ گھبرا کر ہکلاتے ہوئے بولی۔ گھبرا تو تم اس طرح رہی ہو جیسے چوری کر کے بھاگی ہو، پولیس مین نے معنی خیز انداز میں گھور کر اس سے پوچھا۔ چوری؟ شمیلہ مزید گھبرا کر بولی اور اپنے بیگ کی طرف دیکھا۔ یہ کس کا ہے؟ اس نے شمیلہ کا بیگ چھینتے ہوئے پوچھا۔ میرا، اس نے رک رک کر جواب دیا۔ اگر یہ بیگ تمہارا ہے تو گھبرا کیوں رہی ہو؟ چلو پولیس اسٹیشن، وہیں چل کر تفتیش ہوگی، پولیس مین نے کہا تو وہ گھبرا کر رونے لگی۔ پلیز مجھے پولیس اسٹیشن لے کر مت جاؤ، شمیلہ نے روتے ہوئے التجا کی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو ورنہ، پولیس مین نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو شمیلہ ڈر کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ ریحانہ وضو کر کے شمیلہ کے کمرے کی طرف آئی اور دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی، شمیلہ اٹھو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مگر کمرے سے آواز نہ آئی تو وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئیں۔ شمیلہ کمرے میں نہیں تھی۔ انہوں نے واش روم دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ وہ گھبرا کر اسے آوازیں دیتی لاؤنج میں آ گئیں۔ لاؤنج کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کے کانوں میں شمیلہ کے الفاظ گونجنے لگے، میں یہ گھر چھوڑ کر دارالامان چلی جاؤں گی، یہاں نہیں رہوں گی۔ ریحانہ کے چہرے پر ایک دم پریشانی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے اور وہ گھبرا کر سلمان کے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجانے لگیں۔
سلمان اور اس کی بیوی آنکھیں ملتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ مما کیا ہوا؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ شمیلہ گھر پر نہیں، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، انہوں نے روتے ہوئے بتایا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ خالہ جان کی طرف گئی ہو، سلمان نے کہا۔ نہیں، وہ دارالامان جانے کو کہہ رہی تھی، ریحانہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ کیا دارالامان؟ سلمان حیرت سے چلایا۔ ہماری عزت خاک میں ملانے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، نفیسہ غصے سے بولی۔ پلیز تم تو چپ کرو اور جاؤ اپنے کمرے میں، سلمان اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا تو وہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا اس نے آپ سے کچھ کہا تھا؟ سلمان نے ماں سے پوچھا۔ بس کچھ روز پہلے وہ جانے کو کہہ رہی تھی، شاید وہیں چلی گئی ہے۔ وہ گھر کے حالات سے بہت پریشان تھی، معلوم نہیں اب وہ کہاں گئی ہے، شاید وہیں۔ ریحانہ سخت پریشان تھی۔ اف خدایا کیا کروں، اب اسے کہاں تلاش کروں؟ اس لڑکی نے تو… سلمان غصے سے جھنجلا کر بولا۔ بیٹا ابھی کسی سے کوئی بات نہ کرنا ورنہ بہت بے عزتی ہوگی، تم اسے کسی دارالامان میں تلاش کرو، ریحانہ نے بیٹے کو سمجھایا۔ مما اگر وہ کسی دارالامان میں پائی گئی تو خاندان بھر میں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کتنی شرمندگی ہوگی، وہ غصے سے بولا اور بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور ریحانہ گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں کرنے لگیں۔ پولیس مین انسپکٹر حیدر علی کو رات کی گشت کے بارے میں تفصیلات بتاتا رہا۔ شمیلہ ایک کونے میں چادر سے اپنا منہ چھپائے اچھی طرح لپیٹ کر بیٹھی تھی، اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ سر فجر کے ٹائم یہ عورت پکڑی گئی ہے، شاید کوئی واردات کر کے نکلی تھی یا کرنے جا رہی تھی، یہ تفتیش کرنا ابھی باقی ہے، پولیس مین نے شمیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو حیدر علی نے اسے پیش کرنے کو کہا۔ شمیلہ نے سفید سوٹ کے اوپر بڑی سی چادر سرتاپا لپیٹی ہوئی تھی۔ حیدر علی نے مشکوک انداز میں اس کی طرف بغور دیکھا۔ کون ہو تم اور کون سی واردات کرنے جا رہی تھیں؟ حیدر علی نے پوچھا۔ کوئی نہیں، وہ ہکلا کر بولی۔ پھر اتنی صبح صبح کہاں جا رہی تھیں؟ حیدر علی نے پوچھا تو شمیلہ خاموش ہو گئی۔ بتاؤ خاموش کیوں ہو؟ اس نے کرخ لہجے میں پوچھا۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، شمیلہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں؟ حیدر علی نے پوچھا۔ دارالامان۔ کیوں؟ میں نہیں بتا سکتی، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ تمہارے گھر والے؟ حیدر نے پھر سوال کیا۔ میرا کوئی نہیں۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ حیدر نے پوچھا۔ بیوہ ہوں، شمیلہ نے نم آنکھوں سے جواب دیا۔ او آئی سی، کیا سسرال والے تنگ کر رہے ہیں اور تم سسرال سے بھاگی ہو؟ حیدر نے مزید کریدتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ابھی کہاں رہ رہی تھیں؟ حیدر نے پوچھا۔ میکے میں، شمیلہ نے جواب دیا تو حیدر خاموش ہو گیا۔ انہیں دوسرے کمرے میں بٹھاؤ، حیدر نے پولیس مین سے کہا اور وہ اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو حیدر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ یہ کسی اچھے گھر کی لگ رہی ہے، کیا اس کا کوئی سامان ہے؟ حیدر نے پولیس مین سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ بیگ ہے، پولیس مین نے شمیلہ کا بیگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ حیدر نے وہ بیگ کھولا تو اس میں شمیلہ کے چند جوڑوں کے علاوہ فہم کی تصویر بھی تھی۔ فہم کی تصویر دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ او نو، اس کا مطلب ہے یہ… حیدر نے پولیس مین کو تصویر دیتے ہوئے کہا تو وہ بیگ لے کر چلا گیا۔ حیدر نے جلدی سے حاتم کا نمبر ملایا، وہ سو رہا تھا۔ حاتم، میں انسپکٹر حیدر علی بات کر رہا ہوں، کیا تم اس وقت پولیس اسٹیشن آ سکتے ہو؟ کیوں، خیریت تو ہے؟ حاتم نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں ہاں خیریت ہے، بس تم فوراً پہنچو، حیدر نے کہہ کر فون بند کر دیا تو حاتم کچھ سوچتے ہوئے تیار ہونے چل دیا۔ حیدر بھائی، خیریت تو ہے نا؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ حاتم نے حیدر کے سامنے بیٹھ کر پریشانی سے پوچھا۔ فہم کی ڈیتھ کا مجھے بہت افسوس ہے، وہ اکثر بہت یاد آتا ہے، حیدر علی نے معنی خیز انداز میں فہم کا ذکر کیا۔ ہاں ہاں، ان کے جانے سے تو ہم سب ڈسٹرب ہو گئے ہیں، حاتم نے تعصب سے کہا۔ آپ کی مدر اور بھابھی کے لیے تو یہ صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا، حیدر نے جان بوجھ کر ذو معنی انداز میں اس سے پوچھا۔
हाँ भाभी तो अपने सेंसेस में ही नहीं, हातिम ने कंधे झिझकते हुए बताया। आई सी, वैसे आजकल वो कहाँ है? हैदर ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। अपनी मम्मा के पास, हातिम ने एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया। उन्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हैदर ने उसे बगौर देखते हुए सवाल किया। नहीं, बज़ाहिर तो ऐसा नहीं, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? हातिम ने निहायत हैरत से कहा। उन्हें लेकर आओ, हैदर ने सिपाही को कहा तो हातिम ने चौंक कर उसे देखा। सिपाही शमीला को लेकर आया था। तशरीफ़ रखिए मिसेस फ़हम, हैदर अली ने कदरे एहतराम से कहा तो शमीला और हातिम दोनों बुरी तरह चौंके। भाभी, आप और यहाँ? हातिम हैरत से बड़बड़ाया। शमीला ने चेहरे से चादर हटाई और बुरी तरह सिसकने लगी। हैदर भाई, ये सब क्या है? हातिम ने खासी तशवीश से पूछा। तुमने खुद ही बताया है कि ये बहुत अपसेट हैं। शायद इसी टेंशन में सुबह ये घर से निकली तो पुलिस उन्हें पकड़कर यहाँ ले आई। इनके बैग से फ़हम की तस्वीर निकली तो मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया, हैदर अली ने बताया तो हातिम हैरान रह गया। भाभी, आप कहाँ जा रही थीं? हातिम ने शमीला की तरफ देखकर पूछा। हातिम, फ़िलहाल तुम इन्हें घर ले जाओ, ये काफ़ी घबराई हुई हैं, हैदर ने शमीला के परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। थैंक यू हैदर भाई, हातिम ने उठकर हैदर से हाथ मिलाते हुए कहा। चलिए भाभी, हातिम ने शमीला से कहा तो वो अपनी नम आंखों को साफ करते हुए बगैर कुछ बोले उसके हमरा बाहर चली गई। शमीला हातिम के हमरा गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठी खामोशी से विंडो से बाहर देख रही थी। हातिम कुन अखियों से बार बार उसे देख रहा था। दोनों काफ़ी देर खामोश रहे। भाभी, आप तो इद्दत में थीं, फिर घर से बाहर क्यों निकलीं? बिलाखिर हातिम ने पूछा। दारुल अमान जाने के लिए, शमीला ने मुंह फेरे फेरे जवाब दिया। क्या? दारुल अमान क्यों? हातिम ने हैरत से पूछा। जिस बेआसरा औरत के कदमों तले ना ज़मीन अपनी हो और ना सर पर छत, तो उसे दारुल अमान ही पनाह देता है, शमीला ने सिसकी भरकर जवाब दिया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप फ़हम भाई की निशानी हैं, हमारा सब कुछ आपका भी है। हमारे फ़हम भाई, हातिम ने कुछ कहना चाहा। मुझे फ़हम के पास ले चलो, उसकी कब्र पर, शमीला ने रोते हुए कहा। ओके, हातिम ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहा और गाड़ी का रुख कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दिया। फ़हम, आप यहाँ आकर आराम से सो रहे हैं और मैं आपके बगैर कितनी तन्हा और बेसहारा हो गई हूँ। दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, कोई भी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं। मैं सब पर बोझ बन गई हूँ। फ़हम, उठिए, चलिए यहाँ से, मैं आपको लेने आई हूँ, शमीला ने कदरे जज्बाती होकर कब्र की मिट्टी हाथ में लेते हुए कहा तो हातिम घबरा गया। शमीला भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? चलें, उठें यहाँ से, हातिम ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, शमीला चिल्लाते हुए बोली। प्लीज़ भाभी, खुदा के लिए चलिए यहाँ से, अभी यहाँ एक तमाशा खड़ा हो जाएगा, हातिम उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए बोला। सलमान शमीला की तलाश में इधर उधर भटककर थक हारा घर लौटा तो रेहाना बेताबी से उसका इंतज़ार कर रही थीं। बेटा, उसका कुछ पता चला? रेहाना ने घबरा कर पूछा। नहीं, तमाम ईदी सेंटर्स और दारुल अमान में भी गया हूँ, मगर कुछ पता नहीं चला। वो इंतहाई थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठते हुए बोला। बेटा, अगर वो ना मिली तो? उन्होंने बेहद परेशान होकर पूछा। फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, सलमान बेजारी से कहने लगा। नहीं नहीं बेटा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से बड़ी बदनामी होगी, रेहाना ने घबरा कर कहा तो उसी लम्हे नफीसा भी वहाँ आ गई। वैसे तो बड़े नेकनामी के झंडे गाड़ रही है ना, वो नाक चढ़ाकर बोली। नफीसा, तुम खामोश रहो, सलमान गुस्से से बोला तो वो उसे घूर कर रह गई। हातिम शमीला को छोड़ने खाला के घर आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे यहाँ ड्रॉप मत करो, नफीसा भाभी ने मेरी ज़िंदगी अजाब में डाल रखी है। अभी आपका यहीं रहना बेहतर है, चंद दिनों की बात है, फिर मैं आपके लिए वही करूँगा जो आप चाहेंगी। अगर अलग घर में रहना चाहेंगी तो वो भी आपको लेकर दूंगा, हातिम ने समझाते हुए कहा। क्यों?
وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ کیونکہ آپ ہمارے فہم بھائی کی محبت اور ان کی نشانی ہیں۔ آپ کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کوئی بے سہارا اور لاوارث نہیں۔ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو پلیز آپ مجھے فوراً کال کریں۔ چلیے اب میں آپ کو اندر چھوڑ کر آتا ہوں، حاتم نے گاڑی گیٹ کے سامنے روکتے ہوئے کہا تو شمیلہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پچھلی سیٹ سے بیگ نکالنے لگی۔ اسے یہیں رہنے دیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں۔ پولیس اسٹیشن کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ نفیسہ بھابھی کو پھر باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا۔ پلیز اس مشکل وقت کو ہمت سے گزاریں، میں جلد آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا، حاتم نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا اور اس کے ہمراہ اندر چلا گیا۔ وہ جو ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تو تینوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ شمیلہ تم کہاں چلی گئی تھیں؟ حاتم بیٹا تم اسے کہاں سے لائے ہو؟ ریحانہ نے بے صبری سے پوچھا۔ خالہ جان میں انہیں فہم بھائی کی قبر پر لے گیا تھا، انہوں نے صبح مجھے فون کیا تو میں انہیں وہاں لے کر چلا گیا۔ حاتم نے جلدی سے بات بنائی۔ اتنے اندھیرے میں قبرستان جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ گھر میں کسی کو بتانا تک مناسب نہیں سمجھا؟ نفیسہ نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا تو سب چونک گئے۔ آئی ایم سوری، میں نے سمجھا بھابھی نے بتایا ہوگا اس لیے۔ یہ تو عدت میں ہے پھر، نفیسہ قدرے طنزیہ انداز میں بولی۔ نفیسہ بھابھی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ حاتم نے حیرت سے پوچھا۔ نہ ہم بچے ہیں اور نہ ہی تم لوگ جو ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم جوان بیوہ بھابھی کے ساتھ صبح کے گئے اب آ رہے ہو، کیا ہے یہ سب؟ وہ قدرے غصے سے بولی تو سلمان کو غصہ آ گیا۔ نفیسہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چلایا تو نفیسہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حاتم بھی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور شمیلہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ردا نے کئی روز سے کھانا پینا بالکل چھوڑ رکھا تھا، بس ہر وقت بیڈ پر لیٹی اپنے بدلتے ہوئے حالات اور اپنے ہی لوگوں کے بدلتے ہوئے رویوں کے بارے میں سوچتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اس سے اپنوں کی یہ بے رخی بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فہم کی جدائی، روحیل کی بے وفائی، حاتم اور عاصم کی بے اعتنائی، شمیلہ کی بے اعتباری نے اسے اندر ہی اندر اتنا کھوکھلا کر دیا تھا کہ وہ بس زندہ لاش دکھائی دیتی تھی۔ بہت منت سماجت سے ماں خود سے زبردستی چند لقمے کھلاتی تو کھا لیتی، ورنہ کھانے کو منہ نہ لگاتی۔ اب بھی خدیجہ بیگم اس کے پاس بیٹھی زبردستی دودھ کا مگ اس کی طرف بڑھا کر اسے پینے کو کہہ رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ بیٹا اٹھو، تھوڑا سا دودھ ہی پی لو، دیکھو تو اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ اٹھو میری جان، انہوں نے زبردستی مگ اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مما، انسان کی زندگی کے لیے سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ ردا نے مگ پکڑ کر انہیں بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انسان کا اپنا وجود، اگر وہ زندہ ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ اور وجود کے لیے سب سے ضروری کیا ہوتا ہے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خدیجہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ مما بتائے نا، وجود کے لیے سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ ردا نے اصرار کیا۔ اس کی بقا، اور بقا کے لیے سب کچھ۔ پھر اس کا خدا پر ایمان، اپنی عزت و آبرو اور دوسروں کا اس پر اعتبار، خدیجہ بتانے لگیں۔ اور جو انسان میری طرح بے اعتبار ہو جائے اور اس کی کوئی عزت نہ رہے تو وہ کیا کرے؟ ردا نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مت ایسی باتیں کیا کرو، اسے بس اپنی آزمائش سمجھو، اور آزمائش میں انسان کا ایمان خدا پر اور زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ خدیجہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں بہت کمزور انسان ہوں، جس کا ایمان بھی کمزور ہو رہا ہے اور وجود بھی۔ ردا نے سسکی بھر کر ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اسی لمحے زرینہ دروازہ کھول کر قدرے پرجوش انداز میں اندر داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، ردا بی بی کی ساس آئی ہیں، اس نے خوش ہو کر بتایا۔ کیا ماں جی؟ ایک دم ردا نے چونک کر پوچھا۔ خدیجہ بھی حیران ہونے لگیں اور ماں جی اسٹک کے سہارے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی فضیلت کے ہمراہ
اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ردا جلدی سے بیڈ سے اتری اور ماں جی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میری بیٹی ردا، میری جان، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میری گڑیا سے ردا کہاں گم ہو گئی ہے؟ ماں جی نے والہانہ انداز میں اسے چوما اور اسے سرتاپا دیکھتے ہوئے بولی، وہ ردا تو مر چکی ہے۔ وہ سسکی بھرتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے، جب تک میں زندہ ہوں میری ردا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج میں اپنی ردا کو خود لینے آئی ہوں۔ ماں جی نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جبھی حاتم قدرے بلند آواز میں مما مما پکارتا ہوا ردا کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگا، مگر کھلے دروازے کے سامنے رک گیا۔ حاتم اندر آ جاؤ، ہم سب یہاں ہیں۔ خدیجہ بیگم نے جان بوجھ کر اسے اندر بلایا۔ او آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ حاتم نے اندر داخل ہو کر ماں جی کی طرف دیکھ کر خفگی سے پوچھا۔ میں اپنی ردا کو لینے آئی ہوں، ماں جی نے جلدی سے کہا۔ روہیل نے خاندان بھر میں ہماری جتنی عزت کی ہے، کیا اس کے باوجود بھی آپ یہ امید کرتی ہیں کہ ہم ردا کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے؟ حاتم غصے سے بولا۔ بیٹا، روہیل اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، ماں جی نے نرمی سے جواب دیا۔ اگر وہ شرمندہ ہے تو خود کیوں نہیں آیا؟ حاتم نے اسی خفگی سے بولا۔ وہ تو آنا چاہ رہا تھا، ماں جی نے بوکھلا کر کہا۔ خاندان بھر کے سامنے ردا کی جتنی بدنامی اور بے عزتی ہوئی ہے، اس کا یہی تقاضا ہے کہ روہیل سب کے سامنے ردا سے اور ہم سے معافی مانگے، پھر ہم ردا کو بھیجنے کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ حاتم نے ماں جی کی بات کاٹ کر ٹھوس لہجے میں کہا تو ماں جی نے گھبرا کر فضیلت کی طرف دیکھا۔ لیکن بیٹا، ماں جی نے کچھ کہنا چاہا۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے اور اب فہم بھائی کی جگہ مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے، سمجھی؟ یہی ہماری شرط ہے۔ حاتم نے ان کی بات کاٹ کر قطعیت سے کہا تو خدیجہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حاتم غصے سے باہر چلا گیا۔ میں بھی بہت مجبور ہو چکی ہوں، بیٹوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، بس آپ روہیل کو منانے کی کوشش کریں۔ خدیجہ بیگم نے ماں جی کی طرف دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ چلو فضیلت، ماں جی نے مایوسی سے فضیلت کی طرف دیکھ کر کہا اور دونوں کمرے سے باہر چلی گئی۔ ردا ماں کے گلے لگ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ شاید تمہاری اور آزمائش ابھی باقی ہے، حوصلہ کرو میری بچی، انہوں نے اسے ساتھ لگا کر روتے ہوئے کہا۔ زرینہ بھی اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ماں جی گھر پہنچی تو روہیل نے ان سے پوچھا۔ ہم لوگ ردا کے گھر گئے تھے اسے لینے، ماں جی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں۔ روہیل غصے سے بولا۔ چھوڑ دو اپنی ضد اور جھوٹی انا، ماں جی اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولی۔ وہ مجھے بار بار دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے اور میں اتنا بے غیرت نہیں کہ اس پر بار بار ٹرسٹ کروں، روہیل بد لحاظی سے بولا۔ وہ بہت بیمار ہے بیٹا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی، خدا کے لیے اپنی ضد چھوڑ دو اور اسے منا کر لے آؤ، ماں جی نے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اور اسے لینے جاؤں؟ امپاسبل، روہیل غصے سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ فضیلت اور ماں جی پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ آج پھر شمیلہ کا نفیسہ بھابھی سے زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ نوبت ہاتھا پائی تک آن پہنچی اور یہ سارا منظر سلمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس نے شمیلہ کو ایک تھپڑ اسید کر کے بیوی کو اس کے چنگل سے نکالا تھا۔ ریحانہ بھی سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ دونوں نے شمیلہ کو زبردست کھینچ تان کر اس کے کمرے میں پہنچایا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ وہ اندر چیخ چیخ کر دروازہ پیٹتی رہی۔ ادھر ریحانہ بیگم نے جلدی سے فون کر کے حاتم کو بلایا۔ وہ جیسے تیسے دفتر کا کام سمیٹ کر خالہ کے ہاں پہنچا تھا۔ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟
हातिम ने उनके पास बैठकर पूछा, बेटा मैं शमीला की वजह से बहुत परेशान हूँ। नफीसा और शमीला का बहुत झगड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रही। उन्होंने रोते हुए कहा, खाला जान, इसका यही हल है कि आप कोई रिश्ता देखकर शमीला भाभी की फौरन शादी कर दें। हातिम ने अपनी तरफ से मुनासिब राय दी। बेटा मैंने इसीलिए बुलाया है कि तुम शमीला से शादी कर लो। रेहाना ने रुक रुक कर हातिम के सर पर बम फोड़ा था। क्या? हातिम एकदम हैरत से चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। हातिम बेटा, इस वक्त तुम ही शमीला को इस आजमाइश से निकाल सकते हो। मैं बहुत बेबस और मजबूर होकर तुम्हारे आगे इल्तिजा करती हूँ। रेहाना ने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए उससे कहा, खाला जान ये आप क्या कर रही हैं? हातिम ने घबराकर उनके हाथ पकड़ लिए। मुझ मजबूर पर रहम करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। रेहाना ने उसके पाँव को हाथ लगाते हुए कहा तो वो घबराकर एकदम पीछे हट गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हातिम ने खाला को कंधों से थामते हुए कहा, बेटा इन हालात में तुम ही हमारी उम्मीद और आसरा हो। शमीला फहाम की बेवा है, उसके दुख को जितना तुम समझ सकते हो कोई और नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, और देखो इसमें बुराई भी कोई नहीं, तुम्हारे भाई की इज्जत घर में ही रहेगी। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ सोचने का मौका दें। हातिम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा सोचने का वक्त ही तो नहीं। नफीसा ने शमीला को तुम्हारे साथ मंसूब कर उस पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। अभी शमीला का उससे झगड़ा हुआ है। बेटा जब ऐसी बातें बाहर निकलने लगी तो बेटियों की इज्जत को संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझ बेबस माँ पर रहम करो। रेहाना ने कदरे जज्बाती अंदाज में उसका हाथ थामते हुए कहा, ठीक है खाला जान, मैं जल्द ही मामा को आपके पास भेजूंगा। हातिम ने कुछ सोचते हुए फैसलाकुन अंदाज में कहा तो रेहाना एकदम खुश हो गई। बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उन्होंने उसके सर पर प्यार देते हुए कहा। शमीला अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी अपनी किस्मत पर रो रही थी। जब ही हातिम को रुखसत करके रेहाना बेगम उसके कमरे में आ गई और शमीला के करीब आकर कदरे पुरसुकून लहजे में बोली, हातिम आया था। शमीला ने सुनकर कोई जवाब ना दिया। वो तुमसे शादी के लिए मान गया है। रेहाना बेगम ने इतना कहा तो शमीला चौंक पड़ी। तुम्हारी मजबूरी और मेरी बेबसी को जानकर वो माना है। रेहाना का ये कहना था कि शमीला ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? क्या वो हम पर तरस खाकर माना है? तरस समझो या कुछ और, हातिम का ये हम पर एहसान होगा। रेहाना बेगम ने जोर से कहा, क्या मैं आप पर इतना भारी बोझ बन गई थी? शमीला सिसक उठी। जो मर्जी समझो, तुम्हारे पास अब इनकार करने का कोई जवाज है और ना ही इख्तियार। वो ठोस लहजे में कहकर कमरे से बाहर जाने लगी। आप मुझे यूं मजबूर करके जबरदस्ती अपनी मर्जी मुझ पर ठोस नहीं सकती। शमीला गुस्से से चिल्लाई, मेरी मर्जी? मेरी मर्जी? क्या मुझ बेबस माँ की कोई मर्जी है? मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। इतना कहकर वो बाहर चली गई और शमीला अजीब कैफियत में मुब्तला होकर अपने हाथ मसलने लगी।